الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے کرامات اولیاء قسط نمبر 2 از اشرف علی تھانوی. احباب عزیز وقار، الحمدللہ علی احسانہ، جب سے اسلام شروع ہے رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا. اس وقت سے لے کر آج تک کے جتنے مسلمان گزرے ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم
اللہ کی عطا سے علم غیب بھی رکھتے ہیں، اختیارات بھی رکھتے ہیں، ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے اور ما بعد جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے تصرفات بھی رکھتے ہیں، اور کائنات کا کوئی ذرہ آپ علیہ السلام سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک ہی وقت کے اندر اگر کئی مقامات پر تشریف لے کے جانا چاہیں، آج بھی سرکار کو رب کی طرف سے یہ ساری فضیلتیں اور کمالات عطا کیے گئے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ اسی طرح اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہو، اس کی مشکل کو دور کر دینا، کوئی بیماری میں ہو اس کو شفا دے دینا، مردہ ہو اس کو زندگی دوبارہ سے عطا کر دینا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کافر ان کو ہم بھی نہیں کہتے، یہ ذہن میں رہے، الا یہ کہ کسی کے حق میں ایسی صریح گستاخی ثابت ہو جائے تو وہ بھلے سنی بھی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے باوجود ان تمام چیزوں کا آج مختلف انداز میں انبیاء علیہ السلام سے، خصوصاً رسول کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے ان چیزوں کی نفی کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جتنی چیزیں میں نے پیچھے اپنے بھائیوں کو عرض کی، آج بدقسمتی سے لوگ ان چیزوں کی سرکار علیہ السلام کی ذات سے نفی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ تو نفی ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ہمارا مدعا اور مقصود اس تمہید کے عرض کرنے کا وہ مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو قرآن و سنت سے ہوتے ہیں دور، علماء سے بھی ہوتے ہیں دور، علماء حقہ کی بات کی، تو ایسے لوگوں کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان کر بیٹھتے ہیں برباد۔ ہم زیادہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں، آج کے جمعہ میں یہاں جتنے موجود مسجد میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے، جب تک اللہ کو منظور اور جہاں تک اللہ کو منظور ہے یہ آواز پہنچے گی، ہم اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ اپیل اور عرض کرنا چاہتے ہیں جن ساری باتوں کا پیچھے، جن کو میں نے ابھی ذکر کیا، رسول اللہ کی ذات سے آج نفی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم عرض کرنے چلے ہیں آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ ساری باتیں، یہ ساری جتنی میں نے پیچھے سرکار کے بارے میں اپنے عقیدے کی وضاحت کی، یہ ساری باتیں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں، اپنی کتاب جمال یہ ساری باتیں اس کتاب میں اللہ کے ولیوں کے لیے ثابت کر دی ہے۔ غور کرنے والی بات ہے۔ ایک جانب اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین کی بارے، آپ کی ذات کے بارے میں انہی باتوں کو نہ ماننا جائے، ان کی نفی کی جائے، اور دوسری جانب جتنے دیوبند ہیں میں ان سب کو کہہ رہا ہوں، آپ کے مسلک کی بنیاد اشرف علی تھانوی تک ہے، آپ کے مسلک کی بنیاد اشرف علی، شیخ اشرف علی تھانوی تک، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم بیٹھے ہیں صرف اصلاح کی نیت سے، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ جو باتیں تمہارے مسلک کی جس بندے پر بنیاد ہے، جس کی طرف نسبت کرتے ہو، تم اپنے آپ کو اہل سنت دیوبند بریکٹ میں لکھتے ہو، اگر وہ یہ ساری باتیں اللہ کے ولیوں کے حق میں لکھ دے کہ اللہ کا ولی یوں بھی کر سکتا ہے، اللہ کا ولی یہ بھی رکھتا ہے شان، اللہ کا ولی یہ بھی، تو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ مسلک کی بنیاد جن لوگوں سے ہے وہ کہیں یہ شانیں اللہ کے ولیوں کی ہیں، اور مسلک والے کہیں ہم یہ شانیں نبی کے لیے نہیں مانتے۔
بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس کتاب نہیں، مارکیٹ سے مل جاتی ہے، تمہیں نہیں ملتی، ہمیں بتاؤ، ہم اپنے پیسوں سے خرید کے تمہیں دیں گے۔ نیت فقط یہ ہے کہ کہیں تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے، کہیں تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، کہیں تم ہدایت اور ان گستاخیوں سے باز آ جاؤ۔ شیخ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں، اب ہم وہ باتیں ثابت کرنے چلے ہیں جو میں نے عقائد اپنے رسول اللہ کی ذات کے متعلقہ عرض کیے اپنی تمہید میں، وہ ساری باتیں شیخ اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں اللہ کے ولیوں کے لیے ثابت کر دی ہیں۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ اس امت کا ایک پرہیزگار متقی فرد، رسول اللہ کی امت کا پرہیزگار متقی فرد اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے نہ جانے کتنے واسطوں اور وسیلوں سے بھیک مانگنے والا سرکار کے دروازے سے، کتنے واسطوں اور وسیلوں سے جو بھیک مانگنے والا ہے سرکار کے دروازے سے، ان کے لیے ساری باتیں اگر ثابت ہیں تو پھر ماننا پڑے گا جن کے دروازے سے بھیک مانگنے والے سائلین کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کریم کی شان کا کیا کہنا؟ اور کتاب بھی تمہارے گھر کی ہے۔ میں بار بار بولوں، شیخ اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں آج کی پہلی کرامت، آج کے درس کی پہلی کرامت صفحہ 45 پہ لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے حوالے سے اس کو نقل کرتے ہیں، تفسیر کبیر کے حوالے سے اور تفسیر کبیر کے اس جز سے جہاں سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیاء کی کرامات پہ کلام فرمایا، وہاں سے ایک کرامت نقل کرتے ہیں، وہاں سے ایک کرامت کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اتم، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین والمتقین، امام المشارق والمغارب، شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی، اے لوگو، جب میرا جنازہ ہو جائے، میری باری ہے دفن کرنے کی، باری آ جائے دفن، تو پھر اس طرح کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے، کیونکہ اس وقت یہ گنبد نہیں بنا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے میرے جنازے کو رکھ دینا اور کہنا، عرض کرنا، اپیل کرنا، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا نوکر ہے، یہ آپ کا غلام ہے، آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 2.5 سال گزر گئے۔ غور کرنا، شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں جب ابو بکر صدیق کا جنازہ سامنے لے گئے صحابہ اور وصیت کے مطابق اپیل کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا غلام ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ ابو، کیونکہ کہا تھا اجازت مل جائے تو ادھر سید عائشہ کے حجرے میں مجھے سرکار کے ساتھ دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ رسول اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اگر چاہیں گے تو ہمیں اجازت بھی قبر سے عطا فرما دیں گے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ لکھنے والے شیخ اشرف علی تھانوی ہیں، الحمدللہ آج کے سنیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اب جواب دیکھیں، صحابہ چلو عشق میں آ کے انہوں نے یہ کہہ تو دیا، ان کے عقیدے کی لاج رسول اللہ نے کس طرح رکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں امام فخر الدین رازی، جس کو نقل کیا شیخ اشرف علی تھانوی نے، رسول اللہ کے قبر مبارک کے سامنے، سید عائشہ سلام اللہ علیہ کے حجرے کے بالکل سامنے جہاں رسول اللہ مدفون ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ اپیل کی گئی۔ شیخ اشرف علی تھانوی کے جملے ہیں، سب سے پہلے صحابہ نے یوں کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا زیادہ سے زیادہ صلاۃ کا جملہ بڑھا لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اصل جملے ہیں علیکہ یا رسول اللہ پہ۔ شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں جب جنازہ رکھا ابو بکر صدیق کا، تو پہلا جملہ کیا تھا؟
अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। फिर अर्ज की, ये अबू बकर हैं, इजाजत तलब करते हैं। अब अंदर से यानी सरकार मदीना अलैहि सलातो व तस्लीम से कब्र मुबारक से सरकार आवाज देते हैं। सहाबा की पुकार सुनने के बाद सहाबा साइलिन बन के आए, उनका सवाल सुनने के बाद जवाब देते हैं। फरमाया हबीब को हबीब के साथ ही मिला दो, हबीब को हबीब के साथ ही। मैं पूछता हूं, यह सफा नंबर 45 पे जमाल औलिया शरीफ थानवी लिखता है, अगर आप अहले सुन्नत के अकायद की तरफ आए तो कौन सी बात है जो इसी एक रिवाज से साबित नहीं होती। रसूलुल्लाह कब्र में रहते हुए जिंदा भी हैं, रसूलुल्लाह कब्र में रहते हुए आने वालों की पुकार को भी सुनते हैं, अगर चाहें तो उनको मुश्किल दूर करते हुए जवाब भी देते हैं। अगर कब्र वाले जानते नहीं बाहर क्या हो रहा है, अगर कब्र वाले मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबा ने यह सवाल क्यों किया? फिर बकौल तुम्हारे रसूलुल्लाह मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल चुके हैं। ये आवाज सरकार ने जो अंदर से अता फरमाई कि हबीब को हबीब से मिला दो, तुम यह भी नहीं कह सकते कि यह आवाज अल्लाह की तरफ से थी, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इजाजत थी, रसूलुल्लाह को ही सलाम पेश किया गया और रसूलुल्लाह ने ही अपनी मुकद्दस जुबान मुबारक से फरमाया हबीब को हबीब के साथ ही मिला दो। मालूम हुआ जो हम कहते हैं वही सहाबा का अकीदा था, या यूं कहें जो अकीदा सहाबा का था, आज अहले सुन्नत भी उन्हीं अकायद पे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। और अपने माने ना माने ये तो दूसरों ने भी लिख दिया। मजा तब है जब और लोग भी मान लें, किसी भी अकीदे का मजा तब है जब और लोग भी। अब ये जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुख्तलिफ कलिमात कहे जाते हैं उनको देखें, और इधर शेख अशरफ अली थानवी की इस पहली बात को देखें। दूसरी बात सफ़ा नंबर 58 पे जाके लिखते हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितने कातिलीन थे, जिसने आपके शहीद करने में किसी तरह की हेल्प की, मदद की, या कम से कम खामोशी इख्तियार कर ली, जो हो रहा है ठीक है हमें क्या, जो हो रहा है ठीक है हमें, जो इस अकीदे का भी मालिक था। अशरफ अली थानवी लिखता है अल्लाह ने उन तमाम को किसी न किसी मर्ज में मुब्तला जरूर किया है। लिखते हैं कि यह इमाम हुसैन की करामत है, यह इमाम हुसैन की क्या है? करामत है। क्या भाई कोई किसी तरह पलीत मरा जहन्नम को, कोई किसी तरह जहन्नम को वासिल हुआ? तो शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं एक शख्स इमाम अली मकाम के कत्ल में, शहीद होने में फकत उस पार्टी की तरफ से हाजिर था, न उसने कहा न किया, वो अंधा हो गया। क्या हो गया? इमाम हुसैन की करामत लिख रहे हैं शहीद होने के बाद की। लिखने वाला कौन है? देवबंदियों के बहुत बड़े पीर और मुर्शिद, बहुत बड़े इमाम शेख अशरफ अली थानवी। क्या लिखता है? एक शख्स क्या हो गया? अंधा हो गया। तो किसी ने पूछा अंधे होने का सबब क्या है? गौर करना, अंधे होने का, अभी तो रसूलुल्लाह के सामने है सहाबा, अब बात मदीने से है, सैकड़ों किलोमीटर दूर कूफे के शहर की हो रही है। अंधे से पूछा जाता है अरे नबी ने तू कब से कैसे नबी ना हुआ? शेख अशरफ थानवी लिखते हैं उसने कहा मैंने एक रात, क्योंकि यजीदी पार्टी का यह फर्ज था, ख्वाब में देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार अलैहि सलाम ने अपनी दोनों आस्तीनों को चढ़ाया हुआ है। इस हालत में ख्वाब में आते हैं दोनों आस्तीनों को चढ़ाया हुआ है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में मैं कई तलवारें देख रहा हूं और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मैंने देखा कि किसी को कत्ल किया गया। किसी को क्या किया गया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन सब पे लानत भेजी कि जिन्होंने मेरे नवासे के साथ ये काम किया, मैं उन सब पे क्या भेजता हूं? लानत भेजता हूं। ये कहने लगा, फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया हत्ता कि जिसने सिर्फ यजीदियों की, हत्ता कि जिसने सिर्फ यजीदियों की तादाद को बढ़ाया, सिर्फ उनके साथ चला आया,
रसूल करीम ने फरमाया मैं उन पे भी लानत भेजता हूं, मैं उन पे भी, उनको भी सरकार ने बुरा फरमाया, बुरा कहा। और उसके बाद कहता है मैंने देखा इमाम हुसैन के खून से रसूलुल्लाह ने सुरमे के एक सिलाई को जिस तरह सुरमे से डाल के निकाला जाता है, रसूलुल्लाह ने इमाम अली मकाम के खून में डाला, फिर उसको निकाला और मेरी आंखों में लगा दिया। लोगों में उसी वक्त से अंधा हो चुका हूं, मैं उसी वक्त से क्या हो चुका हूं। ये लिखता है ये इमाम अली मकाम की करामत है बाद अज पर्दा फरमाने के, बाद अज पर्दा फरमाने के। और करामत का ज़हूर किन के हाथों हुआ? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है, आपके पर्दा फरमाने से 51 साल बाद में वाक़या करबला होता है। एक पलीत सिर्फ यजीदी ग्रुप के साथ चला आता है, रसूलुल्लाह ने उसको भी चुन के नबीना कर दिया। मालूम हुआ सरकार ये सारा मंजर देख रहे थे। सरकार वही अकीदा अशरफ अली थानवी लिखता है जो हमारा है कि नबी से कोई चीज भी ज़ाहिर पर्दा फरमाने से पहले और पर्दा फरमाने के बाद पूरी कायनात में कोई जरा भी रसूलुल्लाह से छुपा हुआ, तभी तो जाके सिलाई उसको पहनाई, किसी और को क्यों नहीं पहना दी, किसी और पे लानत क्यों नहीं भेजी? उसी बेईमान को जो सिर्फ यजीदियों के साथ चल के आया, जो सिर्फ यजीदियों के साथ चल के आया। तीसरी करामत शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं, एक शख्स सहाबा में हजरत सैयदना खारजा बिन ज़ैद, हजरत सैयदना खारजा बिन रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफा मदीना मुनव्वरा के रास्तों पे चलते हुए जा रहे थे, अचानक गिरे और इंतकाल हो गया। सहाबा में अचानक वफात बहुत कम लोगों की हुई है, ये याद रखें। इसीलिए बाज रिवायात में अचानक मौत से अल्लाह की पनाह तलब की गई है। उसकी वजह क्या है कि बंदा फिर कोई वसीयत नहीं कर पाता। अचानक मौत जब आए तो बंदा कोई वसीयत, कोई जो घर वालों को कहना होता है, दोस्तों को, वो बेचारा कह सकता। सहाबा में ऐसी मौत बहुत कम लोगों को आई। अक्सर की जो मौत थी वो आहिस्ता आहिस्ता, गोया कि वो अपनी मर्जी से ही जा रहे थे, गोया कि वो अपनी मर्जी से ही जा रहे थे, वसीयतें करके जो जो कहना था सब कुछ। इनका इंतकाल हो गया अचानक, कफन दे दिया गया। अब बाज लोगों को शक हो गया कि ये कहीं जिंदा तो नहीं, क्योंकि अचानक मौत बहुत कम लोगों की होती थी और कोई ऐसा डॉक्टरी निज़ाम भी उस वक्त नहीं था जो आजकल जदीद मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है अल्लाह की अता से। तो लोगों को शक हो गया कि ये कहीं जिंदा ना हो, बेहोशी के आलम में ना हो, इसलिए उनके दफन करने में कदरे उन्होंने देर लगा दी। हालांकि वहां तो दफन के लिए इतना टाइम लगता, बंदा वफात पा गया, एक को भेजा गुस्ल को प्रोग्राम, दूसरे को भेजा कब्र की तरफ। जब ये दोनों सूरतें तैयार, अल्लाह अकबर जनाजा पढ़ा के उनको सुपुर्द कर देते थे। इस मोहल्ले में वफात हुई, अगले मोहल्ले के रिश्तेदार अभी नहीं आए होते थे, बंदा कब्र में पहुंच जाता था। वो तो रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक जल्दी दफन कर दिया करते थे। अब देर इसलिए हो गई, जब मगरिब और इशा का दरमियानी टाइम हुआ, यह सरकार का गुलाम है। कौन है? सरकार का गुलाम। अशरफ अली थानवी लिखता है, लोगों ने एक आवाज सुनी, कोई कहने वाला कह रहा है खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। गौर किया तो कफन के नीचे से आवाज आ रही है, कफन के नीचे से। शेख अशरफ अली थानवी ने लिखा कि अल्लाह वाले तो मरने के बाद भी गुफ्तगू कर लिया करते हैं। उसके तहत इस करामत को ले आया है, उसके तहत इस करामत को नकल किया। खामोश हो जाओ। गौर किया तो आवाज कहां से? कफन के नीचे से आ रही थी। कहने लगे आपके चेहरा मुकद्दस से कपड़ा हटाया गया, तो वो कह रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, सरकार खातमुन। मेरे भाई आशिक थे, कोई आम बंदा तो नहीं था। भले मर गए, जुबान से सिर्फ मुस्तफा की शान ही निकल रही है। गौर करें, आशिक हूं तो ऐसे हूं।
सरकार क्या है? खातमुन्ना, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये पहली किताब में फिर कहा, सच फरमाया, सच फरमाया। ये सारा मुर्दा कलाम कर रहा है। और फिर कहते हैं ये है रसूलुल्लाह, जिस बात के लिए मैं इसको ले आया। हालांकि सरकार तो दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे और ये कह रहे ये है रसूलुल्लाह। और घर वाले देखते हैं इतना कलाम करने के बाद फिर खामोशी। जब उनको यकीन आया कि ये तो उसी वक्त से ही दुनिया से चले गए, फिर उनको उन्होंने जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। अब यहां दो बातें काबिल जिक्र हैं। नंबर एक, अशरफ अली थानवी लिखता है अल्लाह वाले तो मरने के बाद भी चाहे तो कलाम कर सकते हैं, चाहे तो। यह बात साबित की उसने कि अल्लाह का वली चाहे तो मरने के बाद जिंदू से कलाम। नंबर दो, अगर रसूलुल्लाह किसी अपने गुलाम के मरने पे तशरीफ ले आए तो तशरीफ लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे थे ये है रसूलुल्लाह, ये है रसूलुल्लाह। आखिरी कलमात यहां खत्म किए और फिर उसी हालत में, और फिर उसी सरकार इनके मरने के बाद इनके लिए या मरने के बिल्कुल करीब करीब सरकार तशरीफ ले आए। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये कोई बईद नहीं है कि सरकार जिस गुलाम को चाहे नज़ा के वक्त अपना दीदार अता फरमा दें, नज़ा के वक्त अपना दीदार अता फरमा दें। रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत मुताहरा की रोशनी में यह सफ़ा नंबर 65 पे अशरफ अली थानवी लिखता है, हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, इनकी करामत ले आए हैं। जलालुद्दीन बसरी दिमिश्की ने यह सारी गुफ्तगू की जिसको हम नतीजतन आप तक पहुंचा रहे हैं। एक अल्लाह का वली हजरत सैयदना साद बिन उबादा की कब्र पे पहुंचते हैं और फिर ख्याल ही ख्यालात में गौर करना, दिल ही दिल में सोचने लगते हैं पता नहीं यही कब्र जिस साहिब की कब्र में मैं आया हूं हजरत साद बिन उबादा की है भी सही कि नहीं। तलफ़ुज़ नहीं अदा किए, खड़े कब्र पे हैं, दिल ही दिल में सोचते हैं। लिखने वाला कौन है? अशरफ अली जी। कब्र वाले मुर्दे हैं, मुर्दे हूं तो फिर दिल के हालात कैसे जान लेते हैं? सुनो, कहता मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि पता नहीं ये कब्र जिसमें मैं आया हूं ये साद बिन उबादा की है, किसी और की तो नहीं। कहते अचानक मुझे ऊंघ आ गई, अचानक मुझे ख्वाब में क्या देखता हूं, कब्र फटती है, एक शख्स कब्र से निकलता है और कहता हाँ हाँ मैं ही साद बिन उबादा हूं, हाँ हाँ मैं ही साद बिन। मेरे भाई गौर कर, ये सारी शान रसूलुल्लाह के गुलामों की मानी जा रही है कि दिल का ख्याल है और बताने वाला वो है जो कब्र के अंदर है। अगर रसूलुल्लाह के गुलाम कब्र में तशरीफ रखने के बावजूद आने वालों के दिल के ख्यालात को जान लेते हैं तो क्या ख्याल है पाकिस्तान में बैठे हुए किसी मुस्लिम के दिल के ख्याल को मुस्तफा करीम नहीं जानते? अभी आगे आप सुनेंगे हजारों किलोमीटर दूर की खबरें अशरफ अली थानवी ने लिखा है, अल्लाह के वलियों ने अता फरमाई है। आगे आप सुनेंगे जो मैंने इब्तिदान तमहीद के अंदर अपने अकायद अर्ज किए थे वो सारे इस किताब के अंदर मौजूद हैं, लेकिन साबित किन के लिए किया गया? अल्लाह के। जब वली के लिए साबित है तो इमाम अल अंबिया के लिए क्यों नहीं साबित? हालांकि वली बनता ही तब है जब रसूलुल्लाह का सच्चा कोई गुलाम बन जाता है, जब आपकी शरीयत में कुछ चलता है फिर विलायत की तरफ उसका कदम बढ़ता है। जो आपके तरीके पे चलने वालों को यह शान हो हजारों किलोमीटर दूर जो कुछ हो रहा है वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो क्या ख्याल है जिनकी शरीयत पे चल के जिनके तरीके को अपना के ये रुतबा बंदे को मिल जाए तो जिनके तरीके पे चल के ये रुतबा मिलता है उस जात की अपनी शान का क्या आदम होगा? ये साद बिन उबादा है। क्या फरमाया? ये साद बिन
فرمایا تو کسی غلط قبر پہ نہیں آیا, تو جو سوچ کے آیا یہ وہی ہے, جو تو سوچ کے آیا یہ وہی ہے. صفحہ نمبر 98 پہ لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں, یہ وہ کرامت ہے سیدنا شہنشاہ عدالت امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں ان باتوں پر, لیکن ہم چاہتے ہیں جو آج اللہ کے ولیوں کے لیے اشرف تھانوی نے ثابت کیا, آج انہی باتوں کو نبی کی ذات سے نفی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ماننے والے کرتے ہیں. ہم تو ان اپنے قومی بھائیوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ غور کرو, جو چیزیں تم نبی کے لیے نہیں مانتے, تمہارے مسلک کی بنیاد جہاں سے چلتی ہے, اشرف تھانوی نے تو وہ رسول اللہ کے غلاموں کے لیے مان لی تھی. رسول اللہ کے کہتے ہیں سرکار فاروق اعظم خلیفہ ثانی مدینہ منورہ میں, کہاں ہے مدینہ منورہ, مسجد نبوی کے منبر شریف پہ تشریف لے آتے ہیں. ادھر فارس میں آپ نے فوج بھیجی ہوئی ہے, حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اس فوج کے سپہ سالار مدینہ میں بیٹھ مسجد نبوی کے اندر ہیں, صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے لوگوں غور کرنا, کتنے دور بیٹھے, کہاں فارس کہاں مدینہ, اور کوئی انٹرنیٹ کا دور بھی نہیں تھا, آج سے 1400 سال پہلے کی گفتگو کی جا رہی ہے. اس وقت کوئی موبائل کا دور بھی نہیں تھا. میرے بھائی غور کرنا, فاروق اعظم یہاں خطبہ دیتے دیتے ایک جملہ جو خطبے سے متعلقہ نہیں ہے بولتے ہیں, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف جبل کی طرف متوجہ ہو. صحابہ میں ایک صحابی مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو کہتے ہیں یا علی یہ کیا ہے, یا علی, کیونکہ وہ جانتا تھا نا کوئی پہنچے نہ پہنچے علی تو وہاں پہنچا ہوا ہے, تبھی پوچھا یا علی یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا چھوڑو, یہ وہ بندہ ہے جو چاہے اس کو قرض گزرتا ہے, جو اس کے جی میں آ جائے, اللہ نے اتنی شان دی اس کو قرض گزرتا ہے. یہ جو کر رہے ہیں اسلام کے حق میں یہی بہتر ہے, ان کو کرنے دو ان کو. پھر جب بات کھلی مدینے سے بیٹھ کے آواز بھی پہنچ رہی ہے فارس کے شہر تک, ملک کے فارس تک, مدینے میں بیٹھ کے نگاہ بھی فاروق اعظم کی پہنچ رہی ہے. میرے بھائی کبھی تو نے غور کیا یہ فاروق اعظم کس طرح اس درجے تک پہنچے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کر کے پہنچے ہیں. خود فرمایا کرتے تھے جب حکمران بنے, اے عمر تجھے کون جانتا تھا, تو خطاب یعنی اپنے باپ کے اونٹ چرانے والا ہے, آج پوری سلطنت اسلامیہ پہ تیری حکمرانی چلتی ہے. کہا کرتے تھے اے حسنین کریمین, یہ سارا کرم تمہارے نانے کا ہے, یہ سارا کرم تمہارے نانے کا ہے. حسنین کریمین کو خطاب کرتے ہوئے فرما دیا کرتے تھے سرکار کے وسیلے سے جن کی نگاہیں سینکڑوں کلومیٹر دور تک سفر کر رہی ہے, سرکار کے توسل اور غلامی کی وجہ سے جن کی نگاہیں مدینے میں بیٹھ کے ملک فارس تک پہنچ رہی ہے, مدینے میں بیٹھ کے جن کی آواز فارس کے فوجی سن رہے ہیں, میرے بھائی یہ تو غلام کی شان ہے. جس آقا سے ان کو فیض ملا ہے مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہوگی. تم کسی حدیث کو نہ مانو, کم از کم جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی ہی کی مان لو. یہ تو تمہارے گھر کی گواہی ہے, یہ تو تمہارے اور ایک اللہ کے ولی کے لیے, کیونکہ جناب فاروق اعظم نبی نہیں ہے, فاروق اعظم نبی, اور کائنات کے سارے اولیاء ایک طرف اولین و آخرین جمع ہو جائیں, کسی صورت میں بھی غوث کتب ابدال سارے کسی نبی کی شان تک یہ سارے نہیں پہنچ سکتے. اور جس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں, وہ تو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں. حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی کرامت محمد الباقر رضی اللہ عنہ, شیخ اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 111 جمال اولیاء پہ لکھتے ہیں
کہ منصور اور داؤد بن سلیمان، منصور اور داؤد بن مسجد نبوی میں کسی گھر سے آئے، ادھر جناب امام محمد باقر تشریف رکھتے ہیں، آپ اپنے غلاموں میں سے کسی کو فرماتے ہیں تم نے منصور کو دیکھا؟ ابھی یہ منصور یعنی خلافت عباسیہ کا ابھی آغاز ہی نہیں ہوا، تم نے منصور کو دیکھا ہے؟ یہ منصور ان قریب بادشاہ بن جائے گا، یہ منصور ماننے پہ آ جائیں تو پھر ولیوں کے لیے بھی غیب ماننے کے لیے تیار، نہ مانے تو امام الانبیاء کے لیے بھی نہ مانے۔ ادھر اشرف علی تھانوی نے ایک ولی کے لیے لکھ دیا ابھی خلافت عباسیہ کا آغاز ہوا، کیا فرما رہے ہیں؟ منصور کو دیکھ رہے ہو؟ یہ ان قریب کیا بن جائیں گے؟ بادشاہ بن جائیں گے، ان قریب بہت بڑے خزانے یہ دولت کے اکٹھے کرے گا، ان قریب یہ مشرق و مغرب کو روندنے والا بن جائے گا۔ تو داؤد نے یہ خبر پہنچائی منصور تک کہ جناب آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا، وہ دوڑا دوڑا آیا، وہ آپ کی بارگاہ میں بہت کم آیا کرتا تھا، بہت ہی آ کے عرض کرنے لگا حضور میں آپ کی بارگاہ میں صرف اس لیے نہیں آتا، آپ کا جلال مجھے مانے ہے، آپ کا جلال مجھے آپ کی بارگاہ میں آنے سے روک دیتا ہے، میں ڈرتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ کی عادت تھی اس طرح کے اور بھی بزرگوں کی، جب اپنی موج میں آ جاتے تو کوئی ظالم سامنے آتا تو اس کی ساری کی جو ماضی میں گزرا سامنے کہہ دیتے، ارے ظالم تو نے فلاں دن یہ کیا تجھے شرم نہیں آتی، ارے ظالم تو نے فلاں دن یہ کیا تجھے شرم نہیں آتی، چھوڑ ان کاموں کو۔ کہنے لگا آپ کا جلال مجھے مانے، داؤد نے مجھے ایک خبر دی ہے، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں بھی بادشاہ بن جاؤں گا۔ فرمایا میں نے کہہ دیا ہے نا، کچھ دیکھا ہے تو کہا ہے، کچھ دیکھا ہے تو۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں چند عرصہ گزرا جو سرکار کی آل کے فاد نے غیبی خبر دی امام باقر نے، وہ بندہ چند عرصے کے بعد بادشاہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے میرے بھائی؟ یہ سرکار کے خاندان والے ہیں جو غیب کی خبریں دے رہے ہیں، اور لکھنے والا کون ہے؟ یار ہم کوئی گالیاں تھوڑی دے رہے ہیں، آپ بولیں تو صحیح۔ اشرف علی دیوبندیوں کے بہت بڑے پیروں، دیوبندیوں کے مسلک کی بنیاد ادھر سے ہی چلتی ہے۔ جب ایک ولی کے لیے یہ مانا جا رہا ہے تو پھر امام الانبیاء کے لیے کیوں نہیں مانا جاتا؟ اس بات پہ دعوت فکر بھی دیتے جا رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ۔ ایک ہی بات، جب نبی علیہ السلام کی شان نہیں ہو سکتی تو ولی کی کیسے ہو گئی؟ اور یہ تو بات ہی اسلامی اصولوں کے خلاف کہ کوئی ولی کسی نبی سے افضلیت والی صورت میں چلا جائے، یہ بات کبھی ہو سکتی؟ اس لیے ایک پورا گروہ ہے جن کو اسی بات پہ کافر قرار دیتا ہے اسلام، جو اماموں کو خصوصاً 12 ائمہ کو رسول اللہ سے اور پیچھے والے تمام انبیاء سے فضیلت دیتے ہیں، غیر نبی کو انبیاء پہ فضیلت دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کافر کہتا ہے اسلام۔ کیونکہ امام جتنی مرضی شان کا مالک ہو جائے، بھلے پہلا امام علی المرتضیٰ ہی کیوں نہ ہو، کسی نبی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ نبی سے افضل مانا جائے، چاہے جائے کہ نبی سے، کیونکہ یہ تو نبیوں کے خادم اور غلام ہیں، نبیوں کے خادم اور غلام ہیں۔ میرے بھائی غور کرنا، شیخ اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 151 پہ لکھتے ہیں، شیخ ابن عربی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کن کے بارے میں لکھتے ہیں؟ شیخ اکبر سلطان العارفین سیدی محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، بہت ساری کرامات آپ کی لکھی، ہم ایک بات پہ رفع رہے ہیں۔ فرمایا جب سین، جملے غور سے سننے ہیں، ابن عربی نے اپنی زندگی میں کہا تھا جب سین شین میں داخل ہو جائے گی، جب سین کس میں داخل ہو جائے گی تو ابن عربی کی قبر اس وقت ظاہر ہو جائے گی۔ زندگی میں یہ ارشاد فرمایا جب سین کس میں داخل ہو جائے گی، فرمایا ابن عربی کی قبر کا پتہ اس وقت چلے گا، ظاہر اس وقت ہوگی، پہلے نام و نشان نہیں ہوگا۔ اگلی بات، آپ کی وفات ہے
638 सन हिजरी में। और यह जुमला जब सीन शीन में दाखिल होगा, सलीम नामी एक बादशाह ने आना था। सलीम जब बादशाह बन जाएगा, सीन जब शीन में दाखिल हो जाएगी। और पता है कब आना था? 923 सन हिजरी को, 300 साल पहले इब्न अरबी ने कहा हमारी कब्र पे मकबरा उस वक्त बनेगा जब सलीम नामी शख्स 923 सन हिजरी को बादशाह बनेगा। अल्लाह उसको कुछ दिखाएगा, वो मेरी कब्र पे मस्जिद भी बनाएगा, गुंबद भी बना डालेगा। लिखने वाला कौन है? अशरफ अली। अगर रसूलुल्लाह का एक गुलाम, रसूलुल्लाह की उम्मत का एक आलिम शेख इब्न अरबी 300 साल बाद में होने वाले कामों की खबर 300 साल पहले दे देते हैं, तो क्या वईद है? ये रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, तो फिर क्या मुश्किल है क़यामत तक के लिए कि मेरे महबूब से कोई चीज छुपी हुई। ये तो इब्न अरबी एक आलिम दीन है, रसूलुल्लाह की शरीयत के एक आशिक रसूल है, रसूलुल्लाह के गुलाम है। हम अगर किसी और किताब से अर्ज करते तो शायद कह दिया जाता मन गलत कहानी है। अगर मन गलत कहानी है तो शेख अशरफ से पूछ, अशरफ अली थानवी से पूछ, क्या तू सारी जिंदगी मन गलत कहानियां लिखता रहा? मेरे भाई ये हकीकत है, तेरे मसलक की हक्कानियत ये है, अपने तो अपने दूसरे भी मान लेते हैं, भले किसी माहौल में आके, भले किसी स्टेज पे ना माने, किताबों में तो मान लिया ना, बस इतना ही काफी है। स्टेज पे आया और गया, किताब वाला जुमला तो फिर बाकी रहता है ना, किताब वाला जुमला तो फिर बाकी रहता है। गौर करें, शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं एक अल्लाह के वली के पास, जमाअल औलिया में लिखते, एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर हमने ये तो सुना है, हमने ये तो कि अल्लाह का वली एक कदम उठाता है हजारों मील तय कर जाता है। क्या सवाल किया उस बंदे ने? अल्लाह का वली एक कदम उठाता है हजारों मील दूर चला जाता है। कहने लगे क्या इससे और भी कोई कैफियत है कदम उठाने के अलावा? अशरफ अली थानवी ने जमाअल औलिया में लिखा, अल्लाह के उस वली ने कहा हां, इसके अलावा भी अल्लाह के वलियों की एक हालत होती है जिसमें वो कदम भी नहीं उठाते और सफर इससे भी दूर कर जाते हैं, और सफर इससे भी। कहने लगा हुजूर वो कैसे? फरमा ठीक है फिर करीब आ, ठीक है फिर। फरमा देख मैं कदम नहीं उठा रहा, कदम उठाया भी नहीं। फरमा देख तू कहां है? फिर फरमा अब देख तू कहां है? कदम नहीं उठाया। अल्लाह के वली की बात लिखने वाला शेख अशरफ अली, तू पूछ रहा है कि कदम से हजारों किलोमीटर, हजारों मील दूर चले जाते हैं एक कदम से। तूने पूछा इसके सिवा भी कोई हालत होती है? मैंने कहा हाँ होती है, बस वो यूं हरकत करते, यूं, वो कदम भी नहीं उठाते। और कहता है जी मैंने अपने आप को एक अजीब और गरीब मुल्क में पाया, वो अल्लाह का वली भी मेरे साथ। तो पूछ रहे हैं पता चला है कि कदम के अलावा भी कुछ और होता है? फरमाया तुझे पता है कि हम उस जगह से अब कितने दूर हैं? अशरफ अली थानवी की जुबानी सुनो, कुरान और सुन्नत तो वैसे हर हाल में बोलते हैं, हम दरअसल खास गिरोह की इस्लाह के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए बार बार इस शख्स के जुमले आ रहे हैं कि शेख अशरफ अली थानवी की जुबान से सुनो, खास गिरोह की इस्लाह मकसूद है। कहता है तुझे पता है अल्लाह के वली ने फरमाया हम उस जगह से कितने दूर आ गए? उसने कहा जी मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अगर कोई बंदा वहां से 2 महीने मुसलसल सफर में रहे, कितना अरसा? तो वो इस मुल्क तक पहुंचेगा
जिस मुल्क में हमने कहा था तू देख कहां है, फिर हमने कहा अब कहां है, फिर हमने कहा अब तू। तो एक अल्लाह का वली जो आनन फानन 2 महीने की मुसाफत पे खुद भी चला गया, मुरीद को भी साथ ले गया, तो उस अल्लाह के वली से कायनात का कुछ जरा छुपा हुआ है? और ये बात किसकी हो रही है, किसी नबी की या वली की? ऊंची बोलो, मजीद ऊंची बोलो। और बात करने वाला कौन है? हमने कोई गाली तो नहीं दी? जिस वक्त से बैठे हैं एक दफा भी गलत तरीके से इनका नाम ले लिया, क्योंकि मकसूद इस्लाह है। मकसूद क्या है? गलत नाम लेने से कोई मसलक नहीं साबित हो जाएगा। मुमकिन है इस तरह बयान करने से मुमकिन है कि किसी की अकल में आ जाए कि यार जब उन्होंने ये लिखा और वली के लिए लिखा, तो हम तो ये कहते हैं नबी दीवार के पीछे कुछ नहीं जानता। शायद उनकी अकल खुल जाए। भाई जो 2 महीने तक इशारे में चला गया कि 2 महीने बंदा घोड़े पे सफर करे, तो वहां तक पहुंचे, अगले ने इशारे में पहुंचा दिया, तो उससे जहान का गुजरा छुपा हुआ। जब वली से छुपा हुआ नहीं तो मुस्तफा करीम से कैसे छुप गया है? शेख अशरफ अली थानवी जमालुल औलिया में लिखते हैं, जमालुल सफा 155 पे लिखते, अल्लाह के एक वली मोहम्मद बिन उमर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारगाह में एक मुरीद आता है, पूछता है हुजूर मुझे रूह के मुतल्लिक़ कुछ आप इरशाद फरमाएं, मैं रूह के मुतल्लिक़ कुछ सीखना चाहता हूं। किस चीज के मुतल्लिक़? रूह के मुतल्लिक़ मैं कुछ सीखना चाहता हूं, आप मुझे इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया बेटा तूने कुरान नहीं पढ़ा, बेटा तूने कुरान नहीं पढ़ा, इस चीज का जिक्र तो कुरान में आ गए। वयसअलूनका अनिर रूह, ए महबूब आपसे रूह के मुतल्लिक़ पूछते हैं, आपसे। फरमाया बेटा जिस चीज के बारे में रसूलुल्लाह ने जितना जवाब दिया हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, हम उससे आगे। जब आपने हिकमत के तहत इसकी हकीकत को वाज़े ना फरमाया तो हम कौन होते हैं? हां, अगर तेरे ज़हन में यह ख्याल हो कि शायद हमें पता नहीं तो सुन, शेख अशरफ अली थानवी सफ़ा 155 पे अल्लाह के वली मोहम्मद बिन उमर अबू बकर की जुबानी एक मुरीद को कहा जा रहा है। हम उस चीज पे कलाम नहीं करना चाहते, हां उतना करेंगे जितना रसूलुल्लाह ने किया है। बकाया अगर तू इल्म देखना चाहता है, फरमाया बेटा गौर से सुन, मुझे अल्लाह की कसम है। कौन कह रहा है? अल्लाह का वली, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम मोहम्मद बिन उमर अबू बकर कह रहे हैं मुझे अल्लाह की, अगर तू यही जिस जगह मैं हूं हल मकाम हल में खड़े थे, अगर तू पूछना चाहे कयामत के दिन जब हिसाब और किताब होगा, गौर से सुनना बात, यह रसूलुल्लाह के गुलामों की बात हो रही है और अशरफ अली थानवी की जुबानी बात हो रही है। कयामत के दिन जब लोगों का क्या होगा? ऐ बेटे अगर तू मुझसे पूछना चाहे तो मैं तुझे बता सकता हूं उस बंदे का नाम, उस बंदे के वालिद का नाम, जिस बंदे के सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। और मैं तुझे बता सकता हूं आज ही खड़े होकर, कयामत के दिन जिस बंदे के उल्टे हाथ में उसका नामा अमाल दिया जाएगा, मैं उसका नाम भी उसका नसब भी जानता हूं। बेटा मजबूरी ये है, हमारे ऊपर शरीयत की पाबंदियां होती हैं, हम बता नहीं सकते शरीयत की वजह से, वरना फकीर तो यह भी जानता है जन्नत में जाने वालों का नाम क्या है, उनका नसब क्या है, जहन्नम में जाने वालों का नाम क्या है, उनका नसब क्या है। अल्लाह के महबूब की उम्मत के एक वली की शान है। ना मानो आला हजरत की किताबों को, कम से कम अशरफ अली थानवी को ही मान लो। कोई बात जो हम इधर से कर रहे हैं अगर जमाल औलिया से ना हो
ہم منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار. اول تو ہم نے ان کو کوٹ کیا ہوا ہے. یہی بھی کوئی بھائی دیکھنا چاہے اردو میں یہ کتاب کھڑے ہو کے دیکھ سکتا ہے, ورنہ اس کو مارکیٹ سے خریدیں. میں ساری کتاب ایک سال میں بھی آپ کو نہیں سنا سکتا, چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے اندر سارے یہی عقائد اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں. جب اللہ کا ولی کون جنت کو جائے گا, کون جہنم کو جائے گا, نہ جانے کب قیامت قائم ہو, نہ جانے. جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کب قائم ہوگی, اس وقت تک کتنے آئیں گے, ان میں سے کون کون جنت کو, جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا وہ جنت کو گیا, اور کون کون جہنم کو. جب رسول اللہ کی امت کا ایک فرد, رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام یہ سارا کچھ جانتا ہے, گواہی تمہارے گھر کی ہے, تو ہم پوچھتے ہیں پھر رسول اللہ کی ذات سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے. عقیدہ وہی جو صحابہ کا, عقیدہ وہی جو اہل بیت کا, عقیدہ وہی اچھا جو 1400 سال کے مسلمانوں کا. اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہمارے مسلک پر, آج اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ بھی وہی ہے جو عقیدہ قرآن و سنت نے عطا فرمایا ہے, جو عقیدہ قرآن و سنت نے. شیخ اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں لکھتے ہیں, جمال ایک اللہ کے ولی دریائے فرات کے کنارے مریدوں کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے. ان کی چہل قدمی فرمانے میں بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں. فرمایا اے لوگو, کہاں فرات, دریائے فرات, اور کہاں ہے ہندوستان. غور کرنا. اشرف علی تھانوی صفحہ 158 پہ لکھتے ہیں اللہ کے ولی, اللہ کے ولی, اسی ولی کی بات ہے جس کی پہلی بات کی کہ میں قیامت تک کے جنتی اور جہنمیوں کو جانتا ہوں, ان کے نام, ان کے نسب نامے جانتا ہوں. نہر فرات, دریا فرات پہ چہل قدم فرما رہے ہیں. مریدوں کو فرمایا ہمارے متوسلین میں سے, ہمارے جو ہم سے توسل لیتے ہیں, ہمارے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں, ان میں سے ایک فرد ہندوستان میں اس نے عصر کی, آج کی عصر جس دن کی بات ہو رہی ہے, عصر کی نماز پڑھی ہے, عصر کی, اور اس کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے جن سے توسل کرتا ہوں آج ان کی زیارت کیوں نہ کر لوں. شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اس نے عصر کی نماز پڑھی کہاں, اونچی بولو آخر تک, کہاں, اور شیخ کہاں موجود ہے, دریا فرات. میرے بھائی غور کر, عراق, ملک عراق میں شیخ موجود, ہندوستان میں شیخ کا متوسلین میں سے مرید موجود. شیخ دریا فرات پہ کھڑے ہو کے کیا خبر دے رہے ہیں, عصر کی نماز ایک ہمارے مرید نے کہاں پڑھی ہے, کیونکہ وہ رہائشی ہے ہندوستان کا, اور اس کے دل میں خیال ہوا کیوں نہ اپنے شیخ کی زیارت ہی کر لوں. میرے بھائی اگر ایک ولی عراق میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے فرد کے دل کے خیالات کو جانتا ہے, تو اس ولی کو جہاں سے سارا فیض ملتا ہے, مصطفیٰ کریم کی ذات بھی پوری دنیا کے لوگوں کے دل کے خیالات کو جانتے ہیں. اور لکھنے والا اشرف تھانوی ہے. لکھنے والا کون ہے اس بات کو؟ اگلی بات کہا اے میرے مریدو, اس نے ہندوستان سے ملک عراق تک سارا سفر صرف ایک قدم اٹھا کے طے کر لیا ہے. سارا سفر صرف, ہاں اب ہم سے کچھ دور اس نے اپنے اس حال کو موقوف کیا صرف میرے ادب و احترام کی خاطر. اب عام حالت میں چلتا ہوا آ رہا ہے, ابھی تک مریدوں نے دیکھا نہیں ہے, اب عام حالت میں وہ چلتا ہوا. تو اللہ کے ولی کی نگاہ سے عالم میں کوئی چھپا ہوا نہ ہو, تو کیا یہ انصاف ہے کہ مصطفیٰ کریم دیوار کے پیچھے نہ جانتے ہوں؟ ارے بے ایمانو, یہ عقیدہ مسلم کا نہیں, جو عقیدہ تم نے گھڑا ہے یہ کسی کافر کا ہو سکتا ہے, مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا.
کہا کہ ہندوستان سے عراق تک کتنی دیر میں سفر طے کیا؟ بھائی ایک قدم اٹھانے میں جتنی دیر لگتی ہے شاید کوئی 1 سے 2 سیکنڈ قدم اٹھایا. جب اٹھا رہے تھے ہندوستان میں تھے، جب اٹھا کے رکھا تو عراق میں پہنچ گئے. کمال تو ان کا ہے جو ان کے سارے سفر کو دیکھ رہے ہیں. کیوں نہ دیکھے؟ یہ ساری شانیں اسی سے تو مل رہی تھی. یہ آگے لے کے پھر آگے تقسیم. فرما اب وہ اتر پڑا ہے صرف میرے ادب و احترام کی غرض سے. اب وہ جس طرح بندے چل کے آتے نا عام لوگ، وہ اسی طرح چل کے آ رہا ہے. جب آ جاتا ہے، شیخ اشرف علی تھانوی نے لکھا، پھر اپنے مریدوں کو بات پوری کرنے کے لیے اس آنے والے سے پوچھا کیا تو ہندوستان سے آیا؟ اس نے کہا حضور میں ہندوستان سے ہی آیا ہوں. فرمایا کیا تو نے آج کی عصر گھر پڑی تھی؟ عرض کی حضور میں نے عصر گھر ہی پڑی تھی. فرمایا کیا تو نے ایک ہی قدم میں ہندوستان سے عراق تک اپنے آپ کو پہنچایا؟ عرض کی حضور میں نے ایسے ہی کیا. آگے میرے ادب و احترام کے لیے تو اس طرح چلتا ہوا آیا؟ حضور ایسے ہی کیا. فرمایا تو صرف اسی لیے آیا ہے نا جب تو عصر ہندوستان میں پڑھ رہا تھا تیرے دل میں خیال اٹھا کیوں نہ ہو کہ اپنے شیخ کی زیارت ہی کروں، مریدوں کو پتہ چل جائے جو میں نے کہا وہ حق ہے. کہنے لگا حضور میں صرف آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی نیت سے آیا ہوں. ہندوستان میں رہنے والے شخص کے دل کے ارادے کو اگر عراق میں کھڑا ہوا اللہ کا ولی جان لیتا ہے تو پھر پورے ورلڈ میں خواہ وہ زمین ہو، وہ تحت سرا ہو یا تحت سرا سے لے کر عرش اولا سے آگے تک ہو، پھر کوئی ذرا مصطفیٰ سے چھپا ہوا زیارت ہو گئی. اشرف علی تھانوی لکھتے، اس نے کہا حضور میں واپس جانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، آج کی رات ہمارے گھر ٹھہرنا ہوگا. اتنی دور سے آئے ہو، کچھ ٹائم ٹھہرو. رات ٹھہر گئے، اگلے دن ہو گیا. اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں شیخ نے کہا میرے ساتھ چلو. شیخ نے کہا میرے جنگل کی طرف چل پڑے. پھر شیخ نے یوں ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا. فرمایا لوگوں غور کرنا، یہ بھی آئے تھے ہم اب بھیج رہے ہیں، یہ خود آئے تھے ہندوستان سے ہم ان کو بھیج رہے ہیں. کاندھوں پہ یوں دونوں ہاتھ رکھے. اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں شیخ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جب میں نے ہاتھ رکھے وہ ملک عراق میں کھڑا تھا، میں نے یوں ہلکی سی حرکت دی، میں نے جیسے حرکت دی ہندوستان میں اپنے گھر پہنچ گیا. ہندوستان میں وہ اپنے، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامات کا سلسلہ. اور آپ کو پتہ ہے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کریم کا سچا غلام نہ بن جائے. پھر وہ جادوگر ہوگا اگر کوئی ایسا کام کرے، مثلا آگ اٹھا لے، منہ میں کھا لے، پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا ہو اور جناب والا آگ کو کھاتا ہوا آ رہا ہو. اگر رسول اللہ کی سنت کے خلاف چلتا ہے یہ جادوگر ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا خادم. سعد بن ابی وقاص، یہ بھی شیخ نے لکھا، اشرف علی تھانوی نے لکھا. آپ ایک ملک کو فتح کرنے جا رہے تھے تو جب پہنچے ایک دریا پر کشتیاں مانگی، ظالموں نے کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کہ کشتیاں نہیں ہوں گی تو دریا پار نہیں کر سکیں گے تو جنگ کیسے کریں گے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا جو میں کہہ رہا ہوں یہ کر ڈالنا، کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہم نے جنگ کرنی ہے. حضور کشتیاں تو ہے نہیں. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں اس دریا میں سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو اندر داخل کروں گا، تم میرے پیچھے چلتے آنا، دریا جانے مصطفیٰ کریم کا رب جانے. انہوں نے بھی لکھا اور حدیث میں بھی آیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے کو اندر ڈالا، تمام صحابہ کی فوج نے گھوڑوں کو دریا میں داخل کر دیا. لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی وہ اس طرح سفر کر رہے تھے جس طرح خشکی پہ گھوڑے دھڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. دریا پار ہو گیا، کسی کو پانی میں کسی طرح کا کوئی نقصان، حتیٰ کہ کپڑے تک کسی کے گیلے نہیں ہوتے. جب ان بےایمانوں نے دیکھا ہوئے ایسی بات ان لوگوں میں ہے
تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے جب ان کو یوں دریا کو عبور کرتے دیکھا، سامان چھوڑ کے وہ بے ایمان کافر بھاگ گئے، انہوں نے کہا جو دریا کو نہیں چھوڑتے وہ ہمیں کب چھوڑیں گے؟ جن کا تسلط، جن کی حکمرانی، جن کے اختیارات دریا پہ چلتے ہیں، کافروں کے دل پہ رب نے اتنا رعب ڈالا، انہوں نے سمجھا یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، سامان چھوڑ کے نکل گئے۔ سعد بن ابی وقاص کی اس کرامت کی برکت سے اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما لی، اور یہ بھی رسول اللہ کے نوکر ہی ہیں، یہ بھی رسول اللہ کے، اگر شریعت کے خلاف چلنے والا ایسا کام کرے وہ کافر ہوگا، بے ایمان ہوگا، جادوگر ہوگا۔ کرامت تب بنے گی جب سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کریم کی سنت کا پیکر ہوگا۔ سنت کا کیا ہوگا؟ اگلی بات غور سے سننا، شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اللہ کے ایک ولی تھے، ان کی اور ان کی بیوی کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ کیا تھی؟ محبت تھی۔ اس شیخ کا ذکر کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں انہوں نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مر جائے گا دوسرا بندہ پھر دنیا میں کسی سے نکاح، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے جو عورت دنیا میں جس خامند کے نکاح میں فوت ہو جائے، اگر دونوں جنت کو جائیں تو رب قیامت کے دن بھی اس عورت کو اسی شوہر کے لیے بیوی بنا ڈالے گا جو دنیا میں جس کی زوجیت میں فوت ہوگی۔ ان کی محبت اتنی تھی، یہ چاہتے تھے ہم جنت میں بھی، وعدہ ہو گیا۔ پہلے اللہ کے ولی کا یعنی شوہر کا انتقال ہو جاتا، بیوی نے گھر بار چھوڑ دیا، بڑی عالی شان خاندان کے یہ لوگ تھے، اس علاقے میں مشہور و معروف خاندان تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی قبر پہ جا کے یعنی اللہ کے ولی کی قبر پہ جا کے، اللہ کے ولی نے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا یہ کپڑا، یعنی کوئی کپڑا تھا جس کو آپ اپنے ساتھ اکثر رکھتے، یہ میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا، یہ میرے ساتھ قبر میں۔ گھر والوں نے وصیت کو پورا کیا، کپڑا ساتھ رکھا، اللہ جانے کہ اس میں حکمت ایک تو آگے سمجھ آتی ہے اور کتنی حکمتیں تھی وہ رب جانے یا رب کا یہ نیک بندہ جانے۔ بیوی قبر پہ بیٹھ گئی، اسی شیخ کے مریدوں میں سے ایک مرید نے ان کے گھر والوں سے اصرار کیا کہ میں اپنے شیخ کی بیوی سے کیا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ شیخ کی بیوی کو کہا گیا، بڑا انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے نکاح کی ضرورت، لیکن وہ اس بات سے شرم کر رہی تھی کہ میں اپنا وعدہ ان کو بتاؤں کہ ہمارا تو یہ وعدہ ہوا ہے، ہمارا تو آپس میں یہ وعدہ ہوا ہے۔ خیر انہوں نے بھی شرم کے مارے نہ بتایا، انہوں نے کہہ کے لا کے ان کا کیا کر دیا، رخصتی نہیں، نکاح۔ اب رخصتی کا ٹائم ہو گیا، جو دن جو تاریخ مقرر ہوئی اس دن وہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور ادھر یہ اپنے پہلے شوہر کی قبر کے رو رہی، میں تو وعدہ خلافی کر بیٹھی ہوں لیکن مجبوراً، لیکن گھر والوں کا اصرار ہے، میں کیا کروں، ایک عورت کیا نہیں کر سکتی ہے بیچاری۔ خیر ادھر سے وہ آ جاتے ہیں، ادھر سے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب سننا شیخ اشرف علی تھانوی کی زبانی، دیوبندیوں تمہارا یہ بہت بڑا پیر و مرشد ہے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں جو باتیں یہ ولیوں کے بارے میں لکھ رہا ہے، خدا را تم نبی کے بارے میں یہ باتیں مان لو تو ہمارا تم سے اختلاف ہی ختم ہو جائے، ہمارا تم سے اختلاف ہی۔ شیخ کی بیوی کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، خواب میں کیا دیکھتی ہیں، شیخ قبر سے تشریف لے آتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا اچھا وعدہ تو نے پورا کیا ہے۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے گھر والوں نے مجبور کیا، میں کیا کرتی، مجھے یہ شرط رکھی گئی نکاح نہیں کرو گی تو خانقاہ سے دور کر دیں گے، میں نے مجبوراً نکاح قبول کر لیا، آپ کی وہ وعدہ والی بات میں نے بتائی نہیں۔ فرمایا اچھا یہ لو کپڑا، اب حکمت سمجھو کیوں ساتھ وصیت کی تھی دفن کرانے کی۔ فرمایا یہ لو کپڑا،
میرے گھر والوں کو جا کے کہہ دو میرے شوہر سابقہ نے کہا ہمارا وعدہ ہوا ہے کہ ہم کسی سے نکاح، تم نے کیوں زبردستی میرا نکاح کر دیا؟ فرمایا جب کپڑا دکھاؤ گی تو تیری بات کو سارے مان لیں گے، اس لیے وصیت کی تھی کپڑا رکھ دینا۔ مستقبل کو دیکھ رہے تھے نا، ضرورت پڑے گی۔ علم غیب اللہ کے ولی بھی رکھتے ہیں سرکار کے توسل سے۔ میرے بھائی غور کرنا، کہتی ہے میری آنکھ کھلتی ہے، میں زاروں قطار رو رہی ہوں، میں زاروں قطار رو رہی ہوں۔ میں نے روتے روتے یہ حالت کر دی کہ گھر والوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ آج تو تمہاری رخصتی کا دن ہے۔ کہنے لگی خیریت ہوتی تو میں روتی ہی کیوں؟ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے میں مجبور تھی، یا اللہ تو جانتا ہے میں۔ پھر شیخ سے معافی طلب کی، تو بھی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں مجبور تھی۔ پھر جب گھر والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے، کہا یہ دیکھو تمہارے بیٹے کا کپڑا، اس کی والدہ کو کہا یہ جو آپ نے قبر میں دفن کیا تھا آج مجھے دے گئے، میں مجبوراً بتا رہی ہوں، ان کا اور میرا آپس میں وعدہ تھا، ہم میں سے جو بھی پہلے مرے گا دوسرا کسی سے نکاح، وعدے کی وجہ سے میں رو رہی تھی، میں پریشان تھی، اونگ آ گئی تو شیخ میری خواب میں تشریف لاتے ہیں، یہ کپڑا دیا اور کہا اچھا وعدہ تو نے وفا کیا ہے، امی کو دینا اور پوری بات بتا دینا۔ جب امی کو دیا تو گھر والے بھی رونا شروع ہو گئے۔ پھر شیخ کے مرید تک بات پہنچی تو شیخ کا مرید کہنے لگا میں ان کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی اس بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اپنی اس بیوی کو رخصتی سے پہلے۔ میرے بھائی یہ ساری گفتگو کس نے کی ہے؟ شیخ اشرف علی۔ اگر قبر والے ہوتے ہی مٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگر قبر والوں کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر قبر والے کسی کی مشکل کشائی کر ہی نہیں سکتے، تو ہم پوچھتے ہیں اس بات کو پھر اشرف علی تھانوی نے کیوں لکھا ہے، جس سے یہ 3 اور چوتھا مسئلہ علم غیب کا ثابت ہو رہا ہے۔ آخر جو لکھا ہے ایک ولی کے لیے لکھا ہے، تم ایک ولی کے لیے یہ ساری باتیں مانو تو تم توحید پرست، ہم سرکار مدینہ کے لیے یہ عقائد رکھیں تو ہم کس طرح مشرک بن سکتے ہیں؟ ہمیں انہیں عقائد کی بنا پہ ہی مشرک کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم مشرک نہیں، ہمارے جیسا توحید پرست تو پورے ورلڈ میں کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اہل سنت، خواہ وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حقیقی اسلام پہ چلنے والے مسلک کا نام اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ خواہ وہ چاروں میں سے کسی امام کی اقتدا کرتا ہو، چاروں میں سے کسی امام کی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اپنے عقائد کو ثابت کرنے کی غرض سے اور ان کی اصلاح کی غرض سے جو ہم نے گفتگو کی، امید قوی ہے سننے والے کا دل و دماغ ضرور روشن ہوگا کہ یار جب اشرف علی تھانوی نے یہ ساری باتیں، جہاں غیب بھی ہے، مشکل کشائی بھی ہے، قبر کی حیات بھی ہے، پورے ورلڈ میں تصرف بھی ہے۔ اور ایک بات شیخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ایسے تھے جو ایک ہی وقت میں مختلف 30 شہروں میں، کتنے شہروں میں جا کے لوگوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے، وقت ایک ہی ہے۔ تصرفات میں ایک بات آخر میں عرض کر دی، ایک ہی وقت میں اللہ کا ولی اشرف تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا، ایک ہی وقت میں کتنے شہروں میں؟ اپنے 30 مثالی جسموں کے ساتھ وہاں تک پہنچایا اپنے آپ کو، لوگوں کو دین کا درس عطا فرمایا، لوگوں کو دین کا۔ تو جب ولیوں کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء والمرسلین کی شان کے کیا کہنے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں تم ولیوں کے لیے ثابت کر رہے ہو۔ اہل سنت ولی کے لیے مانتے ہیں لیکن سرکار کے توسل سے، سرکار کے وسیلہ اور جلیلہ سے مانتے ہیں، اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ ولی کی کرامت حقیقت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ اپنی امت میں تشریف فرما ہے، رسول اللہ اپنی امت میں تشریف۔ یہ جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اللہ کا ولی جو بھی کرامت دکھاتا ہے وہ فیض سارا مصطفیٰ کریم کا ہوتا ہے۔
سرکار سے لے کے آگے تقسیم کرتے ہیں، سرکار سے لے کے آگے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے عقائد پہ استقامت عطا فرمائے، اور جن کی اصلاح کی غرض سے ہم نے کلام کیا پچھلے جمعہ بھی آج بھی کرامات اولیاء کے عنوان سے، اللہ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔